السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں، ہجر کی پہلی فجر۔ اس کی رائٹر ہے نورین فہد۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ ہجر کی پہلی فجر جو ابری، جانا میں نے سب کچھ پایا، کچھ ریت سی قسمت میں راتیں، کچھ اجڑی نیندوں کی باتیں، کچھ ڈوبتی نبض سانسوں کی، اور ہجر میں بارش آنسوؤں کی، کچھ خواب سلیبوں پہ لٹکے، کچھ ذہن فراقت میں اٹکے، کچھ خوش خزاں کی شاخوں سی تھی جن پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہاں ایک ملال کی شام بھی تھی، اور عشق زوال کی شام بھی تھی، ہر روتے سال کی شام بھی تھی، ایک تیرے وصال کی شام بھی تھی، ایک شمع غم کا صحرا بھی، اور جانا خوب اندھیرا بھی۔ ہجر کی پہلی فجر جو ابری، تجھے سے رشتہ ٹوٹ گیا، بس تیرا ساتھ چھوٹ گیا۔ کئی ساتوں پہلے سنی گئی وہ نظم، نہ جانے کیوں اس وقت اسے بے حد یاد آ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا اور اس کے سرخ کامدار دوپٹے میں کہیں جذب ہو گیا۔ اسے اپنی حالت زار پر ہنسی بھی آئی۔ کہاں لا کھڑا کیا تھا زندگی نے اسے، اپنی شب و ضعف کو۔ وہ اس شخص کو یاد کر کے رو رہی تھی جس کے بغیر جینے کا تصور ہی اسے مار دیتا تھا، اور آج وہ اس کے بغیر زندہ تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن کا روپ دھارے اس بستر پر بیٹھی وہ زندہ تھی۔ دستک کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ ایک دم سے ذرا سمٹ کر بیٹھی، ہولے سے آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش میں وہ جیسے ہلکان ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اندر داخل ہونے والے شخص کی بھاری آواز تھی۔ یقیناً وہ بھی رو کر آیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرون رنگی شیروانی میں ملبوس وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنے لب کچل رہا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ بے اختیار ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ کیا ملا ان سب کو یہ شادی کر کے؟ ایک کھوکھلی شادی جس میں دونوں کے ہی دل مردہ ہو چکے تھے۔ ہم دو مردہ دل لوگ ایک دوسرے کو بھلا کیا دے پائیں گے؟ وہ بے حد تلخی سے سوچ رہی تھی جب اس شخص کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے اس وقت تم سے کیا کہنا چاہیے۔ میں نہ تمہیں ساری زندگی کی خوشیوں کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، نہ تم سے کوئی وعدہ کر سکتا ہوں۔ ایک ٹوٹا ہوا ہارا ہوا شخص کسی کو کیا خوش رکھ سکے گا؟ وہ چلتے چلتے آیا اور بستر کے دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ ہاں مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ کئی آنسو تھے جو پلکوں کی بات توڑ کے اس کے چہرے پر گرے تھے۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، یہی ایک وعدہ تو تھا جو اس نے بھی پہلی رات کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک سسکی تھی جو کمرے میں گونجی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے شخص نے ضبط سے آنکھیں موند لی۔ ساتھ نبھانے کا وعدہ نہ کریں، ساتھ نبھانے کا کہنے والے بہت جلد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس شخص نے مڑ کر اس کی آنسوں سے لربیز آنکھوں میں جھانکا تھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ بے بسی کی انتہا، کرب کا ایک سمندر تھا ان آنکھوں میں۔ اس نے بے اختیار ہی اس کے گرد بازو پھیلائے تھے جس پر اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں، اور وہ بس اسے ہولے ہولے تھپتھپاتا اسے تسلی دیتا رہا۔ ماضی ایک بھیانک خواب کی مانند ایک بار پھر ان دونوں کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ فاطمہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی جب اچانک اس کی زندگی میں عمر سعید آ گیا، اور اس کی ناک کی سیدھ میں چلتی زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ فاطمہ کے والدین اب اس کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے کیونکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور جاب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب ایک دن اچانک عمر کے والدین اس کے گھر میں اس کا رشتہ لے کر آئے، بات چیت کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں کوئی دور کی رشتہ داری نکلتی تھی۔ کچھ جانچ پڑتال کے بعد فاطمہ کے والدین مطمئن ہو گئے اور انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح عمر فاطمہ کا ہمسفر بن گیا۔ 2 سال کی منگنی کے عرصے میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد بھی کوئی ان دونوں کے درمیان محبت دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ عمر بے حد خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، جبکہ وہ خود بھی اس سے شدید ترین محبت میں گرفتار تھی۔
یوں کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا جیسے ناممکن تھا۔ عمر کا ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے صرف 1 ہی سال بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ شادی کی گئی تھی، اور اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کے درمیان بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی فاطمہ اور عمر کے درمیان تھی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں بے حد خوش اور پرسکون تھے جب ایک بھیانک حادثے نے ان کی زندگیاں اتھل پتھل کر دیں۔ دونوں بھائیوں کی شادی کو 8 ماہ گزرے تھے جب ہانیہ فاطمہ کی بھابھی کے ہاں خوشخبری کی اطلاع ملی۔ گھر کا ہر شخص بے حد خوش تھا۔ اماں جان تو شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی، اور اسی خوشی کو منانے کے لیے سب نے باہر کھانا کھانے جانے کا پلان بنایا۔ اتفاق سے ان کی بڑی بہن بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئی تھی، اور اس کے پرزور اصرار پر ہی یہ پلان بنایا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک طرف یہ خبر سن کر بے حد خوش بھی تھا تو دوسری طرف تھوڑا اداس بھی، کیونکہ خوشی کے اس موقع پر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ احد، ہانیہ کا شوہر، کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، مگر پھر بھی سسرال والوں کی خوشی دیکھ کر اس نے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ فاطمہ کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ کے گھر آرام کی غرض سے کچھ دن ٹھہرنے گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت احد اور فاطمہ دونوں ہی ان کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ سب ہونٹوں پر خوشی بھری مسکان سجائے گاڑی میں سوار ہو کر ہائی وے پر کھانا کھانے نکل گئے۔ ہائی وے پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی جب اچانک سے غلط سمت سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ ٹرک کا اگلا حصہ پورا کا پورا گاڑی کے اندر گھس چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور سمیت گاڑی میں موجود تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی اٹھتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں احد گہری نیند سو رہا تھا۔ جاگتے ہی زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں ایک دم سے واپس آنے لگی تھی۔ ویسے نیند بھی کتنا بڑا نشہ ہے، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اداسی سے سوچتی کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر اپنے اور احد کے لیے چائے چڑھائی، ساتھ ہی ساتھ اپنے اور احد کے لیے انڈا بھی پھینٹ لیا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اسے بے اختیار ہی اماں یاد آئیں، جو صبح کی اس وقت اسی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی اور احد اور عمران کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے ان کی تلاوت سن رہے ہوتے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ آج یہ منظر کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اس منظر میں رنگ بھرنے والے سارے افراد چلے گئے تھے، صرف وہ تھی، احد تھا اور یہ بھائیں بھائیں کرتا گھر۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس 1 ہفتے کے دوران احد کی خالہ 2 سے 3 بار ان کے گھر ان سے ملنے آ چکی تھی۔ آج بھی وہ شام کے وقت فاطمہ کا حال چال دریافت کرنے آئی تھی۔ احد کی ایک ہی خالہ تھی جو ان سے بے حد قریب تھی، اور ان دونوں کی شادی کروانے میں انہوں نے ایک ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج بھی لون میں بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار پھر آبدہ ہو گئی۔ ان کی باتوں نے فاطمہ کو بھی ایک دم اداس کر دیا۔ ذہنی روح ایک بار پھر ماضی میں کہیں بھٹکنے لگی۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس وقت وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی آرام کر رہی تھی جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر دی جانے والی ایکسیڈنٹ کی خبر قیامت بن کے اس کی سماعتوں پر ٹوٹی تھی۔ ایسا لگا کہ ایک پل میں جیسے دنیا ہی اندھیری ہو گئی ہو۔ وہ آنن فانن ہسپتال پہنچی، مگر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ سارے رشتے، پوری کائنات راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ کب دن ہوتا تھا، کب رات آتی تھی، اسے کسی چیز کا پتہ نہ تھا۔ دوسری طرف احد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کئی دن گھر نہ آتا، کبھی کسی دوست تو کبھی یوں ہی سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے رات گزار دیتا۔ گھر سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر جاتا تو ہر جگہ سب کی کھلکھلاتی آوازیں گونجتی، کبھی ہانیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کبھی اماں اس پر دم کر رہی ہوتی، کبھی عمر اس کے سامنے کھڑا اس سے کوئی سفارش کروا رہا ہوتا، تو کبھی اس کی بہن اپنے سسرال کی شکایتیں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی، اور ایک دم سے ہی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مر کیوں نہ گیا، کیوں وہ اس عذاب مسلسل کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ مگر یہی زندگی تھی جسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہی ہے، اسے جینا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ اور جبرن ہی صحیح، مگر وہ دونوں
بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ فاطمہ کی بھی عدت ختم ہو گئی تھی اور اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ تھوڑی مصروف ہو جائے۔ احد نے بھی اپنے آپ کو بزنس میں اس طرح کھپا لیا تھا کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ جب اچانک احد کی خالہ نے ان دونوں کی شادی کر دینے کا شوشہ چھوڑ کر ان کی زندگیوں میں ایک نیا بھونچال کھڑا کر دیا، خالہ نے ڈائریکٹ فاطمہ کے والدین سے بات کر کے انہیں بھی راضی کر لیا اور پھر ان کے سر پر ایک اور مصیبت پڑ گئی تھی۔ بالآخر خالہ اور فاطمہ کے والدین کے بے حد اصرار نے دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور 25 دسمبر کی رات وہ دونوں اپنی دلی جذبات کا قتل کر کے اسی زبردستی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور اس 10 دنوں میں ان دونوں نے مشکل سے چند ایک بار ہی بات کی ہوگی۔ فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ احد سے کیا بات کرے، جبکہ دوسری طرف احد بھی اس سے کوئی بات کرنے میں جھجکتا تھا۔ چھوٹی بھابھی سے ایک دم بیوی کے روپ میں اسے دیکھنا کافی گھٹن مرحلہ تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ احد لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ مسلسل کچن میں بلا وجہ ہی گھسی ہوئی تھی تاکہ احد سے کم سامنا ہو۔ اسے اس سے عجیب سی شرم محسوس ہوتی تھی۔ احد بار بار فاطمہ کو بے وجہ کچن میں آنا جانا اور خود کو مصروف ظاہر کرنا نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی فاطمہ کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ، وہ جو کچن میں یوں ہی پانی پینے کی غرض سے آئی تھی، ایک دم چونک گئی۔ کاؤنٹر پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ جلدی سے باہر آئی۔ جی یہاں آؤ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس سے دیکھنے لگی، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف رخ موڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے ایک دم سے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے میں کسی گول میز کانفرنس کی سربراہ ہوں اور ابھی کوئی اہم فیصلہ سنانے والی ہوں؟ وہ بے اختیاری ہی اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکتے لگی۔ احد نے بغور اس کی یہ حرکت نوٹس کی اور گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ اس سے کچھ جھجکی ہوئی اور ڈری ڈری سی رہتی ہے، اس لیے اس نے آج اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو بھی تھا، اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسے ہی خود کچھ کوشش کرنا تھی۔ آج رات کے کھانے میں کیا پکا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کڑھائی بنا لوں، اس نے ہلکا سا کھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کبھی اس سے ایسے سوال نہیں کرتا تھا، آج کر رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مت پکانا، آج ہم کہیں باہر کھانا کھانے پر چلتے ہیں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ احد کے ساتھ یوں اکیلے باہر جانے کا سوچ کر اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس کا دل رکھنے کی خاطر جہاں آپ کہیں کہہ کر حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ وہ اسے ریڈی ہونے کا کہتا ایک بار پھر لیپ ٹاپ آن کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کچھ مضطرب سی وہاں سے اٹھ گئی۔ الماری کھولے کھڑی وہ اپنے کپڑے دیکھتی عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ اسے یاد آیا ایک عرصے سے اس نے خود کو آئینے میں جیسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جو کپڑے ہاتھ لگتے وہ پہن کر نکل جاتی۔ عمر کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں جیسے اس کے لیے بے معنی سی ہو گئی تھی، مگر آج وہ احد کے ساتھ کم سے کم اس سر جھاڑ منہ پھاڑ والے حلیے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک عرصے سے کوئی نیا جوڑا بھی نہیں بنوایا تھا اور جو پرانے کپڑے تھے انہیں وہ پہن کر گھس چکی تھی۔ بہرحال ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کا شفون کا سوٹ نکالا۔ لمبی قمیض کے ساتھ نیلے رنگ کا ہی ٹراؤزر اس پر خوب جچتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ یہ سوٹ اسے عمر نے اس کی سالگرہ پہ تحفے میں دیا تھا۔ یاسیت سے مسکراتی وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ جلدی ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور چہرے کے گرد نیلے رنگ کا ہی دوپٹہ اچھے سے لپیٹ لیا، یوں اس کے سارے بال ڈھک گئے۔ وہ شروع سے حجاب نہیں پہنتی تھی، یہ کام اس نے شادی کے بعد شروع کیا تھا، کیونکہ عمر کو اس کے لمبے کالے بال بے حد پسند تھے اور وہ کہتا تھا کہ ان کالی گھٹاؤں جیسی زلفوں کا حسن صرف میرے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا انہیں ڈھک کر رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے اس نے حجاب شروع کیا تھا۔ آج بھی وہ عمر کی یہ باتیں یاد کر کے ایک دم سے پشیمان نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو کرتی، جو پہنتی، جہاں جاتی، ہر جگہ عمر کی یادیں بکھری پڑی تھیں اور ہر یاد اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیتی۔ جب تک وہ تیار ہو کر باہر آئی، احد گاڑی نکال چکا تھا اور اب ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لیتا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا آج وہ بھی شادی کے بعد پہلی بار اسی طرح
فارملی تیار ہوا تھا، سیاہ رنگ کی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ واقعی بے حد وجیہ لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر بے اختیار ہی وہ اسے دیکھے گئی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے احد بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور دم بخود رہ گیا۔ ایک پل کو اسے گمان ہوا کہ اس کے سامنے فاطمہ نہیں ہانیہ کھڑی ہے۔ اسی کی طرح حجاب لیے اپنے دوپٹے سے الجھتی ہانیہ ایک دم نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ہانیہ شروع سے ہی حجاب لیتی تھی اور اس نے فاطمہ کو اسی طرح حجاب باندھنا سکھایا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، وہ چاہ کر بھی یہ باب اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ اسے آؤ بیٹھو کہتا وہ خود بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہلکا سا میوزک آن کرتا وہ گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف دوڑانے لگا۔ فاطمہ کو بے حد افسوس ہوا، اس نے تو ایک طرفی نگاہ بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ اگر عمر ہوتا تو اسے دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ دیتا، مگر وہ تو عمر تھا نا، اور عمر جیسا اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ہر قسم کے پکوان کی خوشبو ان کی نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ اسے ریسٹورنٹ لایا تھا جہاں اکثر کپلز ہی آتے تھے اور کینڈل لائٹ ڈنر کا مزہ لیتے تھے۔ ہلکی زرد سی روشنی نے پورے ریسٹورنٹ کو بڑا ہی خوبصورت دیدہ بنا دیا تھا۔ وہاں بہت سی سیاہ رنگ کی میز کرسیاں رکھی تھی اور ہر میز پر تازہ گلاب کا ایک گلدان اور موم بتی روشن تھی۔ گلابوں کی خوشبو بڑی ہی مسرور کن تھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اسے امید نہ تھی کہ احد اسے اس طرح کینڈل لائٹ ڈنر کروانے لانے والا ہے۔ وہ کچھ مزید اوکورڈ سی ہونے لگی۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو احد نے اپنے لیے اسٹیک اور فاطمہ کی پسند کے مطابق لازانیہ آرڈر کیا۔ ویٹر گیا تو وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے بار بار احد کی نگاہ خود پر پڑتی محسوس ہوتی جس سے وہ جذبر ہو رہی تھی، جبکہ احد بار بار اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کہاں سے اور کیا بات شروع کرے، کیونکہ ایسا ماحول اور ایسی خاموشی اسے بھی ستا رہی تھی۔ آپ پہلے یہاں آئی ہیں کبھی؟ احد کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر ہی اس نے اچانک سوال کر دیا۔ ہاں کئی بار ہانیہ اور میں۔ احد ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب ہاں آیا ہوں۔ فاطمہ اس کی بات پر چونکی ضرور، مگر اسے احد کا یوں کہنا اور پھر بات بدل دینا برا نہیں لگا تھا۔ اس کے منہ سے ہانیہ کا ذکر نکلنا اور اسے یاد کرنا فطرتی تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے اور پھر ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران احد بالکل خاموش رہا تھا اور وہ اس کی اس عادت کو جانتی تھی کہ احد کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا۔ اسے یاد آیا کہ اماں کھانے کے میز پر اکثر عمر کو کھاتے ہوئے بولنے پر ٹوکتے ہوئے احد کی ہی مثالیں دیتی کہ کیسے وہ خاموشی سے کھانا کھاتا ہے۔ ڈنر کر کے وہ دونوں ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھنے لگے، جب سامنے سڑک پر نگاہ پڑتے ہی فاطمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک دل دہلانے والے منظر نے اس کے روح کنڈے کھڑے کر دیے۔ ایک تیز رفتار گاڑی غلط سمت سے آئی اور بائک سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بائک الٹ گئی اور بائک سوار دور جا گرا، جبکہ گاڑی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چند لمحوں میں ہی سڑک پر لوگوں کا رش جمع ہونے لگا۔ کچھ لوگ بائک سوار کو اٹھانے میں مدد دے رہے تھے جس کے گھٹنے اور بازوں پر چوٹیں آئی تھیں، جبکہ کچھ لوگ بے حسی سے اس تمام منظر کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ احد بھی اچک کر لوگوں کے ہجوم میں سے بائک سوار کی حالت دیکھنے لگا۔ جب کسی کا ٹھنڈا برف جیسا ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا، اس نے ایک دم سے گردن گھما کر فاطمہ کو دیکھا تھا۔ فاطمہ سن کھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ احد ایک دم سے کھٹک گیا، کچھ گڑبڑ تھی۔ فاطمہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ فاطمہ آر یو اوکے؟ وہ بے حد تشویش کے عالم میں کھڑا اسی سے پوچھ رہا تھا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہی اور پھر اچانک اسے اس کی بے حد ہلکی آواز میں بڑبڑاہٹ سنائی دی جو کہ واضح نہ تھی۔ اس نے اس کے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بائک پر عمر تھا نا، عمر مر جائے گا، عمر مر گیا۔ احد کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ آتے ہی ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا ایک دم سے؟ وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی جبکہ وہ جانتی تھی عمر 7 ماہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ احد عمر مر جائے گا، جاؤ نا اسے دیکھو نا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جاؤ نا احد، جاؤ نا۔ وہ اب روتے ہوئے باقاعدہ اس کی منتیں کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کے اسے بائک سوار کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ عمر نہیں ہے، عمر مر چکا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر ہی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جائیں اس کے پاس۔ وہ درمیان میں اس کی بات کاٹتے ہوئے اب کے ذرا تیز آواز میں بولی تھی، جس پر احد بھی کچھ خفا سا ہو گیا۔ اس نے بھی اپنے لہجے کو ذرا سخت کر کے کہنا شروع کیا، دیکھو فاطمہ، آپ جائیں جائیں جائیں۔
وہ اس کی بات ایک بار پھر کاٹ کر اب کے وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی جنون سا سوار ہو گیا ہے۔ آس پاس کے لوگ بھی مڑ مڑ کے سے دیکھنے لگے، جو چیختے ہوئے احد کو دھکے دے کر بائک سوار کے پاس بھیج رہی تھی۔ احد کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے، اس سے فاطمہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ احد نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور ایک دم سختی سے بولا، فاطمہ ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ فاطمہ ایک دم سے چپ ہوئی تھی اور اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ احد کو اس کا اس طرح دیکھنا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے گاڑی کی طرف لے جانے لگا جب اچانک فاطمہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ احد شوق سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتا تیزی سے ہسپتال کی جانب روانہ ہوا تھا۔ آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ دعا کریں انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہوش آ جائے، ورنہ ان کے کومے میں جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر احد کی پریشانی حد سے سوار ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر شدید اضطراب کے عالم میں ہسپتال کی راہداری کے چکر کاٹنے لگا۔ فاطمہ کے والدین اور احد کی خالہ نجمہ خالہ اس کی حالت کا سننے ہی آنن فانن ہسپتال پہنچے تھے اور اب ڈاکٹر کی بات سن کر بے اختیار اس کی والدہ رونے لگی تھی۔ نجمہ خالہ ان کے برابر بینچ پر آ بیٹھی اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی۔ آپ تسلی رکھیے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ نہ جانے کیسی آزمائشیں ہیں میری بچی پر، ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے شادی کو کہ بیوہ ہو گئی اور اب یہ۔ وہ بات کرتے کرتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ کے والد بھی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے بے حد پریشان لگتے تھے۔ یہ سب دیکھنا احد کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ ایک بار پھر ماضی خود کو دہرانے لگا تھا جب ہر آنکھ نم تھی اور ہر طرف دکھ کا سما تھا۔ خود کو ان یادوں سے کچھ پل کے لیے آزاد کروانے اور اس منظر سے ہٹنے کے لیے وہ ہسپتال کی مسجد کی جانب چل دیا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے وضو کے بعد نوافل کی نیت باندھی اور پھر آنکھیں موند کر کچھ وقت کے لیے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اپنا دھیان نماز کی جانب لگانے لگا۔ سلام پھینک کر وہ چند پل یوں ہی جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ یوں ہی نماز پڑھ کر چند منٹ جائے نماز پر بیٹھا رہتا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ وہ جیسے خود کو اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ یا اللہ، میں ہر روز تجھ سے دعا کرتا ہوں اور ہر روز میرے پاس تجھ سے باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر آج میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں، اپنی دلی حالت پر پریشان بھی ہوں اور کچھ حیران بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنا مضطرب کیوں ہوں، کیوں مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ میری بیوی ہے اور بیوی کے لیے پریشان ہونا فطرتی ہے، مگر میرا دل ایسے کیوں تڑپ رہا ہے جیسے ہانیہ کے لیے تڑپتا تھا جب اس کی موت کی خبر آئی تھی؟ کیوں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دل خوف کے مارے پھٹنے کو ہے؟ وہ آنکھیں موندے سر جھکائے اللہ کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اس قدر فرق پڑنے لگا۔ مجھے کیسے؟ یہ کب ہوا؟ ابھی چند ہی دن تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ کیا تو نے نکاح کے بولوں میں اس قدر طاقت رکھی ہے؟ یا رب، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اتنے کم وقت میں۔ وہ ایک بار پھر اپنی دلی کیفیت پر حیران ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ کیا واقعی فاطمہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا تھا؟ کیا واقعی وہ فاطمہ کو ہانیہ کی جگہ دے رہا تھا اسے اپنے دل میں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہانیہ ہے بے حد محبت کرتا ہے، وہ ہانیہ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ مگر یہ ہو چکا تھا، ہانیہ کی محبت اس کے دل میں اب بھی قائم تھی، مگر اب اس کے دل نے بآسانی دوسری محبت کی گنجائش بھی نکال لی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اور کچھ تسبیحات پڑھ کر مسجد سے باہر نکل کر ایمرجنسی وارڈ کی سمت بڑھنے لگا، جہاں دونوں خواتین تسبیح ہاتھ میں پکڑے فاطمہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے والد درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ عمر کون ہے؟ پلیز عمر کو بھیجیں، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ بار بار عمر کا نام لے رہی ہیں۔ نرس نے ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہی ان سب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ فاطمہ کے ہوش میں آنے کا سن کر ایک طمانینت کی لہر تھی جو سب کے دلوں سے گزری تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ نرس کی دوسری بات سن کر وہ سب ایک عجیب سی آکورڈ سچویشن میں آ گئے تھے۔ احد نے ایک دم اپنے لب بھینچ لیے، اسے نہ جانے کیوں فاطمہ کا یوں عمر کا نام لینا بے حد برا لگا۔ اس کے ماتھے پر بڑھتے بل دیکھ کر جلدی سے فاطمہ کے والد کھڑے ہوئے اور نرس کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھایا، جس پر نرس فوراً اندر کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا تھا۔ پیشنٹ کے شوہر کون ہیں؟
ahad فوراً آگے بڑھا تھا. آپ میرے ساتھ آئیں, آپ سے کچھ بات کرنی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہوئے اسے اندر ایک کمرے میں لے گئے تھے جو غالباً ڈاکٹر کا پرائیویٹ روم تھا. وہ خود ایک کرسی میں بیٹھ گئے اور اس سے بھی سامنے والی کرسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا, آپ کی وائف غالباً ایک شدید ٹراما سے گزری ہے جس کے اثرات اب تک ان کے ذہن میں موجود ہیں. بس اس لیے ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ دیکھنا بھی ان کی یہ حالت کر گیا کہ انہیں اب ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا. وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھی. ahad ڈاکٹر کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اب تک خود کو اس ٹراما سے باہر نہیں نکال پائی جبکہ اس کی اپنی ذہنی حالت وقت کے ساتھ قدرے بہتر ہو چکی تھی. ڈاکٹر اب اس سے ماضی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھ رہے تھے جس پر وہ انہیں اس بدترین حادثے کے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا. مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے یہ سب سن کر اور اب میں پیشنٹ کی ذہنی حالت کو بہتر طریقے سے جج کر پا رہا ہوں. وہ اس کی بات سن کر تعصب سے کہہ رہے تھے, تو ڈاکٹر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ahad کے لہجے سے فکر مندی صاف ظاہر ہو رہی تھی. انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. انہیں ایسی ہر چیز سے دور رکھا جائے جو انہیں ماضی کی یاد دلائے. اور ایک اور بات, میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے مگر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کی شادی بھی اچانک ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو اب تک ذہنی طور پر قبول نہ کر پائی ہوں. ان کا بار بار عمر کا نام پکارنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب تک اس چیز سے باہر نہیں نکل پائیں. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے فورس نہ کریں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. باقی ظاہر ہے آگے آپ لوگوں کی مرضی. ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دم سے اس کا رنگ فک ہوا تھا. اس نیچ پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آیا فاطمہ بھی اس رشتے کو قبول کیا ہے کہ نہیں. اس نے خود اس رشتے کو تسلیم کر لیا اور مطمئن ہو گیا. اس نے تو دوسرے فرد کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. مگر اب جب وہ سوچ رہا تھا تو اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا. کیا واقعی فاطمہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی؟ کیا واقعی وہ اس کا ساتھ نہیں چاہتی؟ اب کیا ہوگا؟ ابھی تو محبت کی کلی اس کے دل میں کھلی تھی. ابھی تو فاطمہ کی محبت کا انوکھا احساس اس کے دل میں جاگا تھا اور اب ایک دم ڈاکٹر کی باتوں نے جیسے سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا. فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی وہ نہیں جانتا تھا مگر اب وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. فاطمہ کو ہوش آ گیا تھا اور اب اس نے عمر کا نام پکارنا بھی بند کر دیا تھا. وہ یوں ہی بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب اس کی والدہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. اس نے نظر گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا جو اس کی حالت دیکھ کر ایک دم رو پڑی تھی. کیسے پھول جیسی بچی تھی میری اور اب کیسے مرجھا سی گئی ہے. وہ اس کی آنکھوں کے گرد بڑھتے حلقوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی. ان کی بات پر بے اختیار ہی اس کے بھی آنسو بہہ نکلے. امی آپ ایسے مت روئیں پلیز. وہ انہیں چپ کرواتے خود بھی سسکیاں لے رہی تھی. نہ بیٹا نہ, تو بھی مت رو. امی بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے اب اس کے آنسو پوچھ رہی تھی. امی مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت. چند لمحے یوں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی اور پھر اچانک فاطمہ نے کہنا شروع کیا. مجھے ایسا لگا کہ اس وقت بائک پر عمر ہے, میرے سامنے عمر آ گیا تھا اماں اور وہ میری نظروں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دکھائی دے رہا تھا. میرا دل کیسے نہ تڑپتا. میں نے اس وقت جتنا خود کو بے بس محسوس کیا زندگی میں کبھی نہیں کیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ahad کو دھکا دے کر اس کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ اسے بچا لے. اس وقت مجھے یاد ہی نہیں رہا اماں کہ عمر اس وقت نہیں مر رہا تھا بلکہ وہ مر چکا تھا 7 ماہ پہلے. بولتے بولتے ایک دم اس کی آواز رند گئی تھی اور خاموش سی ہو گئی تھی. امی نے دیکھا وہ بے آواز رو رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے. بیٹا ایسا. وہ ان کی بات کاٹ کر ایک بار پھر کہنا شروع ہوئی. اماں ان کے ہاتھ پر اس کی گرفت ذرا سخت ہوئی. اماں وہ مجھے بہت یاد آتا ہے. میں کیا کروں اماں, وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے اتنا؟ میں اکثر ahad کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش اس شخص کا چہرہ بدل جائے اور صرف ایک بار اس کی جگہ عمر سامنے آ جائے تو میں اسے سینے سے لگا لوں. اس سے پوچھوں کہ اپنی فاطمہ کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے. اسے آخری بار بتاؤں کہ فاطمہ عمر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, نہ اس کے بغیر رہ سکتی اور نہ کسی اور کے ساتھ. اور نہ. وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوئی تھی. اس کی نگاہ دروازے پر ahad پر پڑی تھی جو سر جھکائے کھڑا شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے مزید وہاں کھڑے رہنا چاہیے یا خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے. اس کے خاموش ہونے پر اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی فاطمہ کو دیکھا تھا جو شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے تھی.
اسے بیک وقت بیڈ پر دراز اپنی بیوی پر رحم بھی آیا اور اپنی زندگی پر ہنسی بھی۔ کیسی قسمت تھی دونوں کی! ایک طرف وہ اتنی پابند ہو گئی تھی کہ اب آزادی سے اپنے دکھ پر رو بھی نہیں سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ تھا جس کا رقیب اس کا اپنا جان سے پیارا بھائی تھا۔ فاطمہ کی والدہ جو اسے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، اسے باہر جاتا دیکھ کر ایک دم سے اس کے پیچھے لپکی۔ فاطمہ نے ایک دم آنکھیں موند لی۔ جو ہوا اسے اس پر کوئی خاص پچھتاوا نہ تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ احد سب کچھ اپنے کانوں سے سن لے کہ وہ اب بھی عمر کو یاد کرتی تھی اور احد کے ساتھ گزارا کرنا محض جبری تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح خود پر خول چڑھائے رکھ کر ساری زندگی نہیں کٹ سکتی تھی۔ احد بیٹا رکو، میری بات سنو۔ وہ جو باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، فاطمہ کی والدہ کی آواز سن کر ایک دم رک گیا۔ اس کے رکنے پر وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ دیکھو بیٹا، فاطمہ اپنے حواس میں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ تم بیٹا پلیز دل پر نہ لگانا بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ ایسی باتیں منہ سے ہرگز نہیں نکالے گی۔ وہ اسے بہلانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر احد بچہ نہیں تھا، وہ لہجوں کو بھی پہچانتا تھا اور لہجوں میں چھپے درد کو بھی وہ جانتا تھا۔ فاطمہ نے یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس میں کہی ہے، وہ ان کی جھوٹی تسلیوں میں آ کر خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں آنٹی، آپ فاطمہ کو کچھ نہیں سمجھائیں گی، وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے، کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کے لیے زبردستی کی جائے۔ وہ ان کو نرم مگر دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا، اس کی بات کے آگے وہ بھی خاموش ہوگی۔ اس کا انداز ہی ایسا اٹل تھا کہ وہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ احد نے یہ سب فاطمہ کی والدہ سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل کی ایک دم خالی سا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سب لٹ گیا ہو۔ وہ جانتا تھا فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی، اور اس کا یہ فیصلہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا واقعی عمر کی محبت اس طرح اس کے دل میں بستی ہے کہ وہ اسے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں دے پاتی؟ اس نے بے اختیار ہی آنکھیں موند کر بینچ پر سر ٹکا لیا۔ ہسپتال کی راہداری میں اس وقت اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی سوائے اندھیرے کے؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی مکمل خوشی پانا لکھا تھا؟ کیا اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی محبت کی لکیر بھی تھی؟ وہ اس وقت بے حد اداسی اور مایوسی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ فاطمہ کی حالت اب سنبھل چکی تھی اور ڈاکٹرز نے اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ احد ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے باس سمیٹ رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے ہوئے تھی جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ احد کے اندر داخل ہونے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا وہ کب سے روتی رہی ہے۔ احد بے اختیار نظریں چرا گیا، نہ جانے کیوں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں چند دن کے لیے امی کے گھر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ صرف چند دن کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ساری زندگی کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو گئے 2 دن گزر چکے تھے اور گھر ایک بار پھر ویران ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ جو زندگی کی رمق اس کی گھر میں بچی تھی وہ اسی کے دم سے تھی، اور اب وہ بھی چلی گئی تھی ایک بار پھر اس گھر کو ویران کر کے۔ وہ پھر سے جیسے پچھلی زندگی پر لوٹ آیا، سارا دن آفس پر گزارنا، گھر آ کر خان بابا کے ہاتھ کا پھیکا کھانا کھانا اور پھر سو جانا۔ ان 2 دنوں میں خالہ ایک بار اس کے پاس آئی تھی تو اسے تھوڑا دوسرا ہٹ کر احساس ہوا تھا، ایسا لگا تھا جیسے کوئی بات کرنے والا ہے۔ وہ دونوں خالہ بھانجے کتنی ہی دیر بیٹھ کر بیتے دنوں کی یاد کرتے رہے۔ کتنی ہی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک خالہ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے۔ اس طرح براہ راست سوال پر وہ ایک دم نظریں چرا گیا۔ خالہ کے سامنے وہ فاطمہ سے اچانک ہونے والی محبت کا یوں برملا اعتراف کرنے سے تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر وہ بھی ان کے بیٹے کی جگہ تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اس کے دل کا حال سمجھ گئی تھی۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اس سے یاد بھی کرتے ہو، تمہارا یہ رویہ بالکل فطرتی ہے۔ جب وہ ہسپتال میں تھی تو ہم وقت اس کے لیے تمہارے چہرے سے جھلکتی پریشانی اور اس کے کھو جانے کا خوف مجھے ساری بات سمجھا گیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر وہ عجیب شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کیا اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر
یوں آیا تھا، اور اگر ایسا تھا ہی تو فاطمہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا؟ تم فاطمہ کو لے آؤ بیٹا، وہ دیکھنا ضرور آ جائے گی، وہ کون سا تم سے کوئی ناراض ہو کر گئی ہے؟ تم ایک بار پیار سے اسے آنے کا تو کہو، دیکھنا وہ کیسے بھاگی چلی آتی ہے۔ خالہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جانتا ہوں خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گی، مگر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے، اور وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ خالہ اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے خاموش ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ احد ان کی نہیں سننے والا۔ وہ اسے یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ فاطمہ کو جو وقت دے رہا ہے، اگر وہی وقت وہ اس کے ساتھ بتائے گی تو وہ خود بخود احد کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی، اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ کر خوش رہ پائے گی۔ فاطمہ یہاں تو آ گئی تھی، مگر ایک عجیب سی شش و پنج میں تھی، ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد ہسپتال میں ہی احد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی یادوں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اسی طرح احد کے ساتھ زندگی بتانا خود احد کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس سے کئی زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے اس فیصلے پر سکون نہیں پا رہی تھی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی اور بے چین ہو جاتی، وہ کیسے انہیں یہ فیصلہ سنائے گی؟ کیا وہ ایک بار پھر انہیں اسی دکھ سے دوچار کرے گی؟ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیڈ سے سر ٹکائے اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار آنکھیں بند کر کے خود کو احد سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارتے ہوئے تصور کیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے ایسا صرف سوچ کر ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے دل و دماغ میں ہر جگہ ایک خالی پن سا اتر آیا ہو۔ نہیں، میں یہ سب کیا سوچنے لگی ہوں؟ مجھے احد سے الگ ہونا ہی ہے، اور اگر الگ نہ بھی ہو پائی تو بھی اس سے محبت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عمر کے علاوہ کسی سے بھی محبت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا، چند بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد احد کی آواز گونجی تھی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، کیا آپ مجھے کل لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے اس سے تیزی سے کہا تھا، اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی؟ اسے تو یہ نہیں کہنا تھا، مگر اس کی آواز سنتے ہی وہ اس سے یہ سب کیوں کہہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی؟ احد نے فوراً ہاں کہہ دیا تھا، اور اب وہ فون ہاتھ میں تھامے خود کے رویے پر ہی معتب تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس وقت فاطمہ کی والدہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات سے ہی وہ ایک بے یقینی سی کیفیت میں تھا۔ فاطمہ نے خود اس سے آواز دی تھی، مگر کیوں؟ کیا اس سے زبردستی کی گئی تھی؟ کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی؟ کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم اس کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئی تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنی ہوئی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں پرواز کرنے لگا۔ ایک دم سے چہرہ تبدیل ہوا اور ہانیہ سامنے آ کھڑی ہوئی، کھلے بال، چہرے پر مسکراہٹ، اور یہی فیروزی رنگ پہنے وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی ہی منتظر ہو۔ ویسے ہی جیسے روز لگتی ہوں۔ وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا، اور وہ توقع کے مطابق فوراً ہی خفا ہوئی تھی۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ مگر میں نے تو یہ سوٹ پہنا ہے۔ اس کے چہرے پر ڈھیر ساری ناراضگی اتر آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم روزانہ کیسی لگتی ہو؟ مجھے تو تم روز ہی بے حد پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ حسین۔ وہ اس کی تھوڑی کو ہولے سے چھوتا کہنے لگا، جس پر اس کے خفا چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ آپ اندر آ جائیں۔ وہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماضی ایک دم دھندلا گیا تھا، اور حال ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ یہ دل بھی کیا چیز تھا؟ اس دل کی لاجک کو سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ہانیہ کو بھی بلا نہیں پایا تھا، اور فاطمہ کے بغیر اب رہنا بھی گھٹن تھا۔ وہ کیسے ایک محبت کو اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے دوسری محبت کر بیٹھا تھا؟ فاطمہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہیں کھو سا گیا تھا، اور پھر تمام وقت کھویا کھویا سا ہی رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی سی آنے لگی۔ کیوں کیا اس نے یہ فیصلہ؟ احد کو کیا فرق پڑتا تھا اس کے آنے سے؟ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھتے
ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اس کی تعریف تو کیا، اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور اب فاطمہ پر غور کیا تو وہ واقعی اس وقت معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس رنگ میں وہ جیسے نوخیز کلی کی طرح کھل سی رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو تم۔ اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آہت کی آواز گونجی سی۔ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب آہت نے اسے سراہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی آہت نے بھی اسے مڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں اور ان نگاہوں کے ارتکاز پر وہ بے اختیار ہی نظریں جھکا گئی۔ وہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی، اب اس کی تعریف کرنے پر ہی شرما رہی تھی۔ اس کے اس طرح شرمانے پر وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ کاش میں اس کی پہلے ہی تعریف کر دیتا تو یہ منظر بہت پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتا۔ مسکراتے ہوئے سوچتا وہ اب اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ویسے اصولی طور پر میرے تعریف کرنے پر تمہیں بھی جواباً میری تعریف کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے شرمیلی سی نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس نے سیاہ شرٹ پر خاکی رنگ کی پینٹ پہنی رکھی تھی، بال جیسے سیٹ کیے تھے، جبکہ ہاتھوں میں سلور رنگ کی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ کان اس کے چہرے کے ذرا قریب لاتا جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ کچھ نروے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چہرہ ابھی تک شرم سے لال تھا اس کے اس انداز پر، اور ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح ہنسنے پر مزید نروس ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر آنے کے اگلے ہی دن اس نے خالہ کو گھر پر ڈنر کے لیے مدعو کر لیا تھا۔ ان کے آنے سے گھر پر رونق سی ہو جاتی تھی۔ اس نے ڈنر کے لیے خوب تیاری کر رکھی تھی۔ جلدی شام تک تمام کھانا تیار کر کے اب وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو دیکھا احد آ چکا تھا اور بستر پر جوتوں سمیت ہی لیٹ گیا تھا۔ ایک دم سے پرانے وقت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عمر، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح جوتوں سمیت بیڈ پر مت لیٹا کریں، وہ عمر کو دیکھتے ہوئے خوفی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے پیروں سے ہی جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ جوتوں کو ادھر ادھر گرتا دیکھ کر وہ مزید تپ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں اور آپ اور کر رہے ہیں، وہ غصے سے کہتی بیڈ کے قریب آئی اور جوتا اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سوری، اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ روز ایسے ہی کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے تنگ کرتا اور پھر جب وہ خفا ہوتی تو فوراً سوری کہہ دیتا۔ آپ بھی نہ روز ایسے کرتے ہیں۔ اس کے سوری کہہ دینے پر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس پڑی، جبکہ وہ بس محبت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کاک ہو گئی میڈم، احد نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی جس سے وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ عمر اور وہ خوبصورت منظر سب غائب ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوں کا پھندا لگنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، خالہ آنے والی ہوں گی۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب بھی اس کے کچھ دیر پہلے کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تک احد فریش ہو کر آیا وہ کھانا لگا چکی تھی، خالہ بھی آ چکی تھی اور اب ڈائننگ ٹیبل پر سجی ڈھیر ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ فاطمہ، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا سارا کھانا بنانے کی؟ میں بھلا کیا کوئی مہمان ہوں؟ نہیں خالہ، وہ خالہ کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ احد بیچ میں بول پڑا۔ اچھا ہے نا خالہ، اتنے عرصے بعد تو ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوا ہے۔ خان بابا کے پھیکے پکوان کی طرف اشارہ کرتا وہ خالہ کی پلیٹ میں بریانی نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ، آ جاؤ نا۔ اپنے پاس والی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اب کھانا شروع بھی کر چکا تھا۔ اسے یوں رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح 2 دن بعد اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ڈنر کر کے وہ تینوں باہر لان میں آ بیٹھے۔ لان چیئرز پر کھلے آسمان تلے بیٹھے وہ چائے کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ خالہ بتائیں نا، آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا؟ وہ ان کے برابر بیٹھی لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ دیا ہے، ماشاءاللہ سے سب بہت اچھا بنا تھا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے سب سے اچھا کیا لگا؟ احد نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا، بریانی۔ وہ اس کے کہنے پر فوراً بول پڑی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ نے سب سے زیادہ کھائی ہی بریانی، وہ اس کے جلدی کھانے پر اشارہ کرتی کہہ رہی تھی، جس پر وہ کچھ جھمسا گیا۔
اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ شرمندہ سا ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ خالہ ان کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی اور انہوں نے اس خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رہے اور جزا جلا تم لوگوں کو اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی، مگر اولاد کا سنتے ہی ایک تاریک سایہ احد کے چہرے پر لہرایا تھا۔ اولاد کی نعمت پانے کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ ٹھیک طرح سے محسوس کرنے سے بھی پہلے چھین گئی تھی۔ وہ تو ابھی اس لطیف احساس کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ ہانی اور اس کا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اور خالہ، اب آپ کے گھٹنے کا درد کیسا ہے؟ وہ فوراً ہی بات بدل گیا تھا۔ فاطمہ اور خالہ دونوں ہی اس کا یوں بات بدلنا نوٹس کیا تھا، مگر کہا کچھ نہیں اور یوں موضوع بدل کر کسی اور طرف چلا گیا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھی جب احد کی آواز پیچھے سے گونجی تھی، سنو! احد کے یوں اچانک آنے اور آواز دینے پر وہ، جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ایک دم ڈر کے پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اسے بے حد گہری نگاہوں سے تک رہا تھا، جس پر وہ کچھ جذبر ہوئی۔ احد کا بے حد سنجیدہ انداز اور گہری نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، تم یہ کام نپٹا کر جلدی سے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے حکم دیتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ آخر احد کو کیا بات کرنی تھی اس سے؟ احد سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، مگر آج اس کی غیر معمولی سنجیدگی اسے ڈرا رہی تھی۔ جلدی جلدی تمام کام نپٹا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے احد بیڈ پر ریلیکس انداز میں دراز نظر آیا۔ اس کا ایک ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا، جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سو گیا ہو۔ اس نے ہلکا سا گلا کھنکا کے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے فوراً ہی بازو آنکھوں سے ہٹا کے اسے دیکھا تھا، جو الجھن بھرا چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، بیٹھو۔ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ آب خود اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ بیٹھی، ذہن اب تک الجھن کا شکار تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی احد کو۔ اس سے کچھ توقف کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا، کل تمہیں خالہ کی کہی گئی بات یاد ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر بہت ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے خالہ کی کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں آئی جس پر یوں بیٹھ کر سنجیدگی سے گفتگو کی جاتی، اس لیے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں جلد اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم بھی اولاد کی خواہش رکھتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بر راست یہ سوال کر رہا تھا اور وہ اسی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ احد اس سے یہ بات کرنے والا تھا۔ بے اختیار اسے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دم عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تو کبھی اولاد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ تو ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی، تو اولاد کی خواہش رکھنا یا نہ رکھنا تو بہت آگے کی بات تھی۔ اس کے کافی دیر کچھ نہ کہنے پر احد نے ہی بات کا آغاز کیا تھا، تم جانتی ہو، میں پہلے بھی ایک بار اولاد کے چھن جانے کے کرب سے گزر چکا ہوں، مگر میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں پھر سے اسی خوشی سے نوازے۔ مگر تم بے فکر ہو، اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے زبردستی نہیں کروں گا، مگر میں بس اس معاملے میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے لب کچلے تھے، وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا اسے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات شروع کی، دیکھیں احد، شاید آپ کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہی عمر کو ہی سب کچھ مانا ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑے جیٹ کے روپ میں دیکھا تھا۔ اب ایک دم سے اچانک آپ کو شوہر تسلیم کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو اولاد کی خواہش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ہمت کر کے یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے احد کیا رد عمل دیتا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ وقت دو، میں جلد ہی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اس نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا، جبکہ فاطمہ کو ایک دم ہر چیز بے رنگ سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ تو وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، پھر دل کیوں اس کی بات پر اس طرح دکھا تھا؟ بے اختیار ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ زندگی ایک بار پھر ویران ہو گئی تھی۔ وہ جو آخری روز روشنی کی طرح تھا، بند ہو چکا تھا، دنیا پھر سے اندھیری ہو چکی تھی۔ فاطمہ کے الفاظ اس کی ساری امیدوں پر
لمحے بھر کو پانی پھیر پھیر کر توڑ پھوڑ رکھ دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ یہی جواب دے گی، مگر پھر بھی دل کے کئی خانے میں ایک امید تھی، شاید اس رشتے کو تسلیم کرے، شاید وہ مثبت جواب دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فاطمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ کر ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ہجر ہی لکھا ہے، وصل کی شب شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں۔ اگلے دن وہ فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ گیا تھا۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی تھی، نیند ایک منٹ کے لیے بھی مہربان نہ ہوئی تھی۔ وہ جب اٹھا تو سر بے حد بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے کھڑا ہوا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ وضو کر کے ذہن کو کچھ سکون ملا تھا۔ فجر کی نماز پڑھی اور کچن میں چلا آیا تھا تاکہ اپنے لیے ناشتے کا انتظام کر سکے۔ فاطمہ سو رہی تھی، اس نے اسے جگایا بھی نہیں۔ جلدی جلدی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور باہر لاؤنج میں آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھ ہی رہا تھا کہ فاطمہ باہر آتی دکھائی دی۔ وہ اب تک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے۔ وہ لاؤنج میں آئی اور اسے دیکھتے ہی بول اٹھی، ارے آپ آج اتنا جلدی اٹھ گئے، مجھے بھی اٹھا دیا ہوتا، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی۔ وہ اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، جس پر عہد مسئلہ نہیں ہے کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے غور کیا کہ وہ کل کی نسبت بے حد چپ اور افسردہ سا لگ رہا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر راحت کے کپڑے نکالنے کمرے میں آئی، مگر تب تک وہ تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ پہنے وہ بس کمرے سے باہر آنے ہی والا تھا کہ فاطمہ اندر آئی تھی۔ آپ آج جلدی جا رہے ہیں آفس؟ اسے تیار کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، جس پر وہ بس ہوں کہتا گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ میں آج شاید لیٹ گھر آؤں، اس لیے پریشان مت ہونا۔ وہ اسے گیٹ پر اطلاع دیتا باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ایک دم اداس سی اب تک بند گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے عہد کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے توجہ دیتا تھا، جب بھی آفس جاتا ہمیشہ مسکرا کر خداحافظ کہا کرتا تھا، ہر روز ناشتے پر اس کا انتظار کرتا تھا اور اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کیا کرتا تھا، مگر آج اس کا ہر انداز ہی بدلا بدلا سا تھا۔ اس کا یہ بدلا ہوا انداز فاطمہ کو اندر ہی اندر جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کا یوں نظر انداز کرنا سہ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ عہد اس بات کے بعد بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ ویسے ہی کم بولتا تھا، مگر ہر وقت اس کے چہرے پر ایک خوشگوار اور شادابیت سی چھائی رہتی تھی، اور اب وہ سب ایک دم جیسے ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ عہد نے اس سے اپنا کوئی بھی کام کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوشش کیا کرتا تھا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے تمام کام نپٹا کر آفس کے لیے تیار ہو جائے۔ گھر آ کر بھی وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا اور سونے کے لیے لیٹ جاتا، نہ اس سے چائے کی فرمائش کرتا، نہ اس کے بنائے کھانے پر کوئی تبصرہ کرتا۔ فاطمہ اگر اس کا کوئی کام کر بھی لیتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی ناگواری آ جاتی تھی۔ وہ اس سے کہتا کچھ نہیں تھا، مگر لب بیچ کر اس جگہ سے ہٹ جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فاطمہ نے رات سے ہی اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے اور فجر کے اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز پڑھ کے اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب تک وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا، فاطمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے رکھی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا اور پھر نرم مگر کچھ ناگوار سے لہجے میں اس سے کہا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کیوں روز میرے لیے جلدی اٹھتی ہو؟ عہد کی اس بات نے اس کا ضبط کا پیمانہ لرزیز کر دیا تھا، اور تب ہی اس نے اس سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عہد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے دنوں سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں کیوں نہ کروں یہ سب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے یہ سب کرنا۔ اور کب تک رہو گی میری بیوی؟ اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ بے اختیار ہی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کے لہجے نے اس کے اندر تک سنسنی دوڑا دی تھی۔ مطلب یہی کہ جب ہم علیحدہ ہونے کا فیصلہ ہی کر چکے ہیں تو پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے یہ سب کرنے کا؟ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ عہد کے الفاظ پر اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ عہد نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنا اور عادی مت بناؤ۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی کو تمہارے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں تم سے اپنا کوئی کام نہیں کہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مزید
تمہاری عادت ہو، میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں فاطمہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب ہر وقت اس محبت کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم جانتی ہو نا یہ آسان نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے مجھے اور تکلیف مت دو، میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ میں تمہارے بغیر ہی مر جاؤں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا، آخر میں بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تو وہ بے اختیار ہی چپ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ دم صدائے بیٹھی صوفے کو تک رہی تھی۔ محبت، کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، اس کے وجود کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کا چھوڑ کر جانا اسے اتنی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مگر یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ ایک شوق سی کیفیت میں تھی، عہد کا یوں برملا اظہار محبت اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ تو کیا وہ ہانیہ کو بھول گیا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ اس سے کیسے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ عہد اور وہ ہانیہ اور عمر کے علاوہ کبھی کسی کو دل میں جگہ نہیں دے پائے گی اور اسی زبردستی کے بندر میں بندھے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا، عہد نے تو سارا پاسا ہی پلٹ دیا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا، کیا وہ اسے اعتراف محبت کے بعد بھی اسے چھوڑ دے گی؟ کیا وہ اتنی سنگ دل تھی کہ عہد کے لہجے کی شدت اور الفاظ کا درد بھی اسے پگھلا نہیں رہا تھا؟ اس کا دل ایک دم لرز سا گیا، اسے چھوڑنے کا تصور ہی نہایت ہی زیرناک تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ عہد اس دن کے بعد سے اس سے بالکل ہی لاتعلق ہو گیا تھا۔ وہ ضرورت کی بات کے علاوہ اس سے کوئی اور بات نہیں کرتا تھا، اور اس کا یہ رویہ فاطمہ کے دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ اور وہ جب آفس میں ہوتا تو وہ پورا وقت اپنا فون دیکھتی رہتی کہ شاید اس کی جانب سے کوئی میسج یا کال آ جائے۔ جب وہ گھر آتا تو اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی، شاید آج اس کے موڈ میں کچھ بدلاؤ ہو، کیا کہ شاید آج عہد کا رویہ نارمل ہو۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب خالہ نے اتنے دنوں کے بعد ان کے گھر کا چکر لگایا تو وہ ان سے لپٹ کر بے اختیاری پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالہ ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عہد اس وقت آفس گیا تھا اور فاطمہ اس وقت اکیلی تھی۔ وہ اسے بڑی مشکل سے ہی چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جب وہ پانی پی کر کچھ ریلیکس ہوئی تو انہوں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی۔ خالہ، میں بہت پریشان ہوں، عہد مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی، جبکہ خالہ کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عہد فاطمہ کو طلاق دینے والا ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ محض 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ ان کے گھر پر آئی تھی، تب تو وہ دونوں اچھے خاصے خوش لگ رہے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ان کے درمیان کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ فاطمہ بیٹا، ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان کہ بات طلاق تک جا پہنچی؟ خالہ کے سوال پر اس نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ وہ ان سے کیسے کہہ دیتی کہ اس نے خود ہی عہد کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا؟ مگر اس نے ہمت کر کے عہد اور اس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سے لے کر اس کے بعد کے عہد کے رویے تک ساری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کتنی ہی دیر بعد ایک لمبا سا صرف کہا تھا، یوں جیسے وہ کب سے اس کی باتوں اور عہد کے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اب کسی نتیجے پر پہنچی ہوں۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ فاطمہ، کیا تم عہد سے علیحدگی چاہتی ہو؟ خالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر اس نے فوراً ہی زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ ان کے اگلے سوال نے ایک دم چپ کروا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس کیوں کا کیا جواب دے۔ کیوں عہد مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ عہد مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر بعد بولی تھی، کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے اس طرح جینے کا، پہلے ہانی کے بغیر بھی ہی رہ رہا تھا نا، تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا۔ تم اپنی بات کرو، تم رہ لو گی اس کے بنا؟ خالہ نے بے رحمانہ طریقے سے اس کی توجہ کو اس کے جواب کو رد کیا تھا اور آخر میں اسے پھر مشکل میں ڈال گئی تھی۔ کیا وہ عہد کے بنا رہ لے گی؟ اس نے تھک کر سر جھکا لیا۔ وہ دن میں کئی بار خود سے یہ سوال کرتی تھی اور ہر بار جواب نہ میں ہی آتا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی عہد کے بنا۔ اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا، کیونکہ میرے خود کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، میں بس نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور انداز شکستہ خورد سا تھا، یوں جیسے وہ عہد کی محبت کے آگے ہار سی گئی ہو۔ وجہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے بھی۔ وہ اسے پیار سے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے اب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیری تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ خالہ، یہ کیا ہو گیا مجھے کیوں ہو گئی عہد سے محبت، اتنی محبت کہ اب میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی؟ میں عمر کے علاوہ کسی اور سے محبت کر کے عمر کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ خالہ کو اس کی بات پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک پاکیزہ محبت کو بے وفائی قرار دے رہی تھی۔
فاطمہ اس وقت لانچ کے صوفے پر بیٹھی اپنے دل کی ہاری ہوئی جنگ کا اعتراف کر رہی تھی، وہ جنگ جس میں وہ اوندے منہ گری تھی اور اسے شہ مات دے گئی تھی، عمر کو کبھی نہ بھولنے اور اس کے علاوہ کسی سے نہ محبت کرنے کی دعوے دار آج احد کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی، اور یہ شکست خوردہ انکشاف اس کے دل کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑ رہا تھا، اور ایک بار پھر ہر زخم سے خون رسنے لگا تھا جو اسے بری طرح رلا رہا تھا۔ خالہ نے اس کے کندھے کو ہولے سے تھپتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا فاطمہ، کیا تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کیا تم اس کی کہی گی ہر بات پر ایمان رکھتی ہو؟ چند لمحوں بعد خالہ نے اس سے سوال کیا تھا جس پر اس کی سسکیاں تھم سی گئیں۔ ظاہر ہے خالہ، اللہ پر تو پورا یقین ہے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے کچھ حیرت سے خالہ کو دیکھا تھا، وہ ایسے کیوں سوال کر رہی تھی؟ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اپنے دوسرے شوہر سے محبت کرنا بے وفائی ہے؟ اگر یہ بے وفائی ہوتی تو اللہ دوسری شادی کا حکم ہی کیوں دیتا؟ اور وہ تو یہی کہہ دیتا نا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی یا اس کی موت کے بعد ساری زندگی کوئی اور محرم رشتہ بنانا اور اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا بیٹا، کیونکہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سخت قید میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی ان پر آزمائش ڈال کر ان سے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دینے والا ہے۔ یہ جو دل ہے نا ہمارا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اسے اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ نے دل بنایا ہے، سنگ نہیں جو اپنے اندر گنجائش نہ پیدا کر سکی۔ اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ تم عمر کی محبت کو دل میں رکھے ہوئے بھی احد سے محبت کر پائی۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے بیٹا، تمہیں اس نے صبر عطا کیا اور اس نئے رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے دل میں جگہ بنائی، اس لیے ناشکری نہ کرو اور کھلے دل سے اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو جس نے تمہیں دیر ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ آخر میں انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو یکٹک کسی بت کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کسی بات کو صرف ایک ہی پہلو سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، اور پھر جب کوئی دوسرا اسے وہی بات دوسرے پہلو میں سمجھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھٹنے لگا ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس محبت کے ہونے کا اتنا روشن پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس محبت پر شرمسار تھی وہ دراصل اللہ کی نعمت تھی جو اللہ نے خود ہی اس کے دل میں ڈالی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ خالہ کی باتوں کی ٹرانس میں رہی تھی، اور جب وہ بولی تو اب اس کی آواز رندی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی اسے رونا آ رہا تھا، بلکہ اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، احد سے محبت مجھے نہیں ہوئی، بلکہ یہ محبت میرے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ ہے، اور اب میں اس کی محبت کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں احد کو منا لوں گی خالہ، وہ انشاءاللہ مان جائے گا خالہ، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ عزم سے کہتی انہیں دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات پر خالہ نے بے اختیار ہی انشاءاللہ کہا تھا اور ساتھ ڈھیروں دعائیں اور پیار سے بھی نوازا تھا۔ احد کو اچانک کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تھا اور آج وہ 2 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی اپنے ابو کے ساتھ اپنے گھر آ گئی اور سب سے پہلے تو ملازمہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کی خوب اچھے سے صفائی کر کے اسے شیشے کی طرح چمکا دیا، ساتھ ہی ساتھ احد کی پسند کی چکن بریانی تیار کی اور میٹھے میں کھیر بھی بنا لی۔ جب کھانا پک گیا اور گھر صاف ہو گیا تو شام ہو رہی تھی، احد رات کو گھر آنے والا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اب خود تیار ہونے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو نکھرے ہوئے گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ اس نے شفون کا سرخ رنگ کا فراک زیب تن کیا تھا جو وہ ایک دن پہلے ہی مال سے نیا خرید کر لائی تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہنے اور گلے میں سونے کا ہی لاکٹ پہن لیا، ہاتھوں میں گولڈن رنگ کی گھڑی پہن کر اب وہ بالکل تیار تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے ایک آخری مطمئن نظر خود پر ڈالی۔ وہ سوٹ اس کی سوچ سے زیادہ اس پر جچ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنی تیاری پر خوش ہوتی وہ اب احد کے رد عمل کی منتظر تھی۔ گیٹ پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اب شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ پر دستک ہوئی اور اس نے بھاگتے ہوئے ایک بیل پر ہی دروازہ کھول دیا اور پھر فوراً ہی اپنی اس حرکت پر کچھ شرمندہ بھی ہو گئی۔ اس نے کیا سوچا ہوگا کہ اس کے بارے میں وہ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر پھر اس نے بے فکری سے سر جھٹک دیا۔ شوہر ہے میرے، ان کا انتظار نہیں کروں تو کس کا کروں گی؟ احد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جس پر اس نے بس سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ لے کر سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاطمہ کو شدید صدمہ ہوا۔ احد اس کی تیاری پر حیران اور خوش تو کیا ہوتا، اس نے تو اسے غور سے دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ بڑی مشکل سے ہی اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روکا تھا۔ نہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی، وہ ناراض ہیں مجھ سے، مجھے منانا ہے ان کو، مگر پھر بھی اب اتنا بھی کیا بھاؤ کھانا، مثبت سوچنے کی کوشش کرنے کے
باوجود بھی اسے رہ رہ کر اپنی ناقدری پر غصہ آ رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے منانے کی ایک اور کوشش کرنی تھی اسے۔ وہ جب کمرے میں پہنچی تو احد باتھ روم سے چینج کر کے نکلا ہی تھا۔ کیسا رہا سفر؟ تھک گئے ہوں گے نا؟ فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب یہ چیزیں نہیں تھکاتی مجھے، اسے دیکھے بغیر کچھ طنزی انداز میں کہتا وہ اب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم سلگ گئی۔ 2 دن بعد واپس آ کر بھی منہ میں انگارے ہی چبائے رکھے تھے۔ ایک بار پھر دل میں اٹھتے ابال کو دباتی وہ اب اسے کھانے پر بلانے لگی۔ آپ آ جائیں کھانے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ اس کی بات پر وہ بس کہتا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تھا۔ میز پر سجی اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اس نے کوئی تصورہ نہیں کیا تھا، بس چپ چاپ اپنی پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ آج اس نے فاطمہ کو بھی بلانے اور کھانے کا کہنے کی زحمت نہیں کی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ فاطمہ کو یہ بات بری طرح چبھی تھی، اپنی آنسو پیتی وہ خود ہی اس کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور زبردستی کھانا حلق سے اتارنے لگی۔ احد کے رویے نے اس کا دل کھانے سے تو کیا ہر چیز سے چاٹ کر دیا تھا۔ اسے رغبت سے بریانی اور اس کے بعد کھیر کھاتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر ایک مہم سی امید جاگی تھی کہ شاید وہ اب اس کی تعریف کر دے، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پر کوئی تصورہ کر دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس طرح خاموشی سے کھانا ختم کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، بس کچھ دیر لان میں واک کروں گا اور پھر سو جاؤں گا۔ تم بھی کام نپٹا کر جلدی سو جانا، تھک گئی ہوگی۔ اپنی پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے اسے اطلاع دے کر وہ لان میں چلا گیا، جبکہ وہ بس کچھ حسرت اور یاسیت سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتے گئی۔ جب وہ دل کے بے حد قریب ہو گیا تھا تو اب وہ خود کتنا دور چلا گیا تھا اس سے۔ جب وہ کچن وغیرہ صاف کر کے کمرے میں آئے تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ احد کروٹ کے بل لیٹا یقیناً سو چکا تھا۔ مایوسی سے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کی ساری محنت، تمام کوششیں ضائع گئی تھی۔ وہ ڈھیلے انداز میں چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور اپنی جویلری اتارنے لگی۔ جویلری اتار کر وہ فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ اچھی طرح منہ دھو کر آرام دہ لباس پہن کر فریش ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو فریش نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ تھکے انداز میں بستر پر لیٹ گئی اور احد کی جانب کروٹ لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ گہری نیند میں سوتا جیسے زمانے بھر کی فکروں سے آزاد ہے۔ اسے ایسی بے فکری سے سوتا دیکھ کر اسے رشک آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ آج اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ خوبصورت شے کیا لگتی ہے، اور اسے فوراً ہی جواب مل گیا۔ اس کی پلکیں بے حد گھنی، لمبی اور مڑی تھیں جو اسے بے حد اٹریکٹ کرتی تھی۔ یوں ہی اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ صرف پلکیں نہیں، اسے تو اس کے چہرے کا ہر نقش ہی بے حد پیارا لگتا ہے۔ بلکہ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا تو پورا وجود ہی اب اس کے لیے بے حد پیارا اور دل کے قریب تھا۔ بے اختیار ہی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرے تھے۔ ایک محبت کو وہ کھو چکی تھی، مگر اب دوسری محبت نہیں کھو سکتی تھی۔ آئی لو یو احد، آئی لو یو ویری مچ، اس نے روتے ہوئے بالکل مدھم آواز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یوں کہ اسے خود بھی بمشکل ہی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد رخ موڑ لیا تھا اور چھت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آئی لو یو ٹو مسز فاطمہ۔ چند لمحوں بعد احد کی آواز کمرے میں گونجی تھی اور اس نیم تاریک کمرے میں لیٹے ہوئے اس سے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی ہو۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ وہ اس کا اسے محبت اور حسرت سے دیکھنا، پھر اس کا رونا اور پھر اس کا وہ مدھم سا اظہار محبت، وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا۔ ایک دم ہی اس کا دماغ سائنسائی کرنے لگا۔ اسے لگا وہ کبھی شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پائے گی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں کھلم کھلا اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے گی، مگر اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ احد سب کچھ سن چکا تھا اور اس کی بات کا جواب بھی دیا تھا۔ احد نے ہولے سے اس کے ساکت وجود کو ہلایا۔ زندہ ہونا اس کے لہجے میں شرارت جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے اور اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، وہ ہلکاتے ہوئے اس نے کہا اور باتھ روم کی جانب بھاگنے ہی لگی تھی کہ احد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ بیٹھو ادھر، کہیں نہیں جا رہی تم؟ وہ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتا خود کھڑا ہو کر لائٹ آن کرنے لگا۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کم سے کم اس وقت تو وہ احد کو بالکل فیس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو یوں آنکھیں بند کر کے بستر پر بیٹھا دیکھ کر بے اختیار اس کو ہنسی آ گئی۔ اب محبت کر لی ہے اور اس کا برملا اعتراف بھی، تو کم سے کم اب مجھے دیکھو تو صحیح، کب تک نظریں چراؤ گی؟
وہ اس کی قریب بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا، اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ اچھا کو بے حد لمبا کھینچتے اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر میرے آنے پر اتنا جو تم تیار ہو کر بے حد حسین لگ رہی تھی تو اس کا کیا؟ اور یہ جو میرے ذرا سے نظر انداز کرنے پر یہ جو تم نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، اس کا کیا؟ وہ سب بھی ایسے ہی تھا؟ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو پوंچھتا وہ کہہ رہا تھا، جب آپ کو سب معلوم تھا تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ پہلے ہی یہ کہہ دیتے۔ وہ اس سے نظر اٹھا کر دیکھتی شکوہ کر رہی تھی۔ اس کے روٹھے انداز میں کہنے پر وہ بے اختیار ہی ہنس پڑا۔ ہاں کہہ تو میں بہت پہلے ہی سکتا تھا، کیونکہ مجھے بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ میری لا تعلقی پر تمہارا ہر وقت پریشان دکھنا اس بات کا واضح ثبوت تھا، اور پھر خالہ نے بھی مجھے آپ دونوں کی گفتگو کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ مگر اگر میں تمہارے ساتھ یہ نہ کرتا تو تمہارے منہ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کیسے سنتا؟ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو عہد یہ سب ڈھونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے دل کی حالت بہت پہلے سے ہی جان چکا تھا۔ اور خالہ؟ اسے یقین نہیں آیا کہ خالہ یوں ان دونوں کے درمیان ہوئی گفتگو کے بارے میں عہد کو بھی بتا سکتی ہیں۔ اوہ، تو آپ نے اور خالہ نے مجھے مل کر الو بنایا، بہت برے ہیں آپ۔ اسے اس کی باتیں سن کر شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ اچھا، اتنا برا ہوں تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ وہ بامشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس سے اب مزید طیش میں آ کر گھورنے لگی تھی۔ بولو وہ اس کی تھوڑی کو چھوتا اسے مزید اکسا رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ صبر، ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ سے کیوں محبت کی میں نے۔ بیڈ پر رکھا کشن اٹھا کر وہ اسے مارنے ہی والی تھی کہ عہد اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی بھاگ گیا۔ وہ بھی غصے سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب عہد آگے تھا اور فاطمہ اس کے پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں جیسے چھوٹے بچوں کی طرح پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ عہد خود ہی تھک کر رک گیا تھا، اور فاطمہ بھی اسے کشن مار کر اب اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم بیوی ہو تم، اپنے کندھے کو مسلتا وہ کہہ رہا تھا۔ آپ سے کم، فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا، جبکہ وہ چڑھنے کی بجائے بے اختیار ہی ہنس پڑا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اسے اب کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر طمانینت سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور عہد کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد دل سے خوش اور پرسکون ہو کر اس لمحے کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ کتنے ہی سی لمحے میں قید ہو جائے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دل میں مکمل محبت کا احساس رکھتے ہوں، جب ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کی ماضی کے زخموں کو بھر رہا ہو، ان پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مگر یہ زندگی تھی جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ آج اس گھر کی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ زندگی اور پکڑم پکڑائی کے کھیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زندگی ہمیشہ آگے ہی دوڑتی رہی اور ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ زندگی واقعی کسی کے لیے نہیں رکتی اور نہ انسان کو رکنے دیتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ایک شورٹ ناول تھا لیکن مکمل ناول تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔